سوچ نہیں سکتی۔ میں نے کتب میں پڑھا ہے کہ سائنس والے جو ترقی کر گئے ہیں، یہ جتنی وغیرہ روڈ کے حوالے سے جتنی، تو امام زمانہ کے دور میں 60 گز کی بڑی سڑکیں ہیں، پہاڑوں کے تمام راستے۔ آج بھی دنیا کے ایسے پہاڑی علاقے ہیں جہاں پر اوپر سے جہاز تو پرواز کرتے ہیں، نیچے روڈ یا کیفیت۔ امام کے دور میں سارے راستے کھل جائیں گے، دنیا کے رابطے قائم ہو جائیں گے۔ امام کے دور میں فضا صاف ہوگی۔ کہ کرونا وائرس ہے، اس قسم کی وباؤں کے بارے میں روایات میں ہے کہ دنیا کا ایک حصہ زندہ بچے گا، 2 حصے ختم ہو جائیں گے، ایک قتل و غارت اور ایک وبا کی وجہ سے۔ حضرت حجت کی آمد کے بعد یہ کائنات بالکل سکون کی کیفیت میں آ جائے گی۔ اب تو انسان حیوانوں سے بدتر ہوئے پڑے ہیں، اس وقت حیوانوں میں وحشی اور چیر پھاڑ والا نظام ختم ہو جائے گا، بلکہ ایک اعتدال، بیلنس اور توازن والی کیفیت ہوگی۔ امام علیہ السلام اس وقت عمومی طور پر کہا جاتا ہے کہ دنیا میں 200، 204، بعض 196 تک ملک کہتے ہیں۔ تو ان تمام ممالک میں امام حجت کی آمد کے بعد ہر جگہ پر اسلام کا غلبہ ہوگا اور اسلام کا نفاذ ہوگا۔ آج جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے سے، انٹرنیٹ، موبائل وغیرہ کے ذریعے سے ہم پیغام پہنچاتے ہیں۔ امام کے دور میں اتنا فاسٹ ماحول ہو جائے گا، مثال کے طور پہ امام کا ایک گورنر جاپان میں کھڑا ہے، تو وہ آرڈر چاہے گا تو ہاتھ کو بلند کرے گا، اس کے ہاتھ پہ آرڈر یا امام کا حکم لکھا جائے گا۔ اتنی فاسٹ سپیڈ اور سائنس سے بھی کئی گنا آگے ترقی ہوگی۔ اذا قام القائم استغنى الناس عن ضوء الشمس، جب حضرت کا ظہور ہوگا تو لوگوں کو سورج کی روشنی کی ضرورت ہی نہیں رہے گی، یعنی کیا؟ رات کے وقت کا اندھیرا ختم ہو جائے گا۔ جیسا کہ اس کی مثال عام سائنسدانوں کی دیکھیں، چھوٹے بڑے بڑے شہروں میں اتنی لائٹنگ ہوتی ہے کہ دن ہو جاتا ہے، تو امام کے وجود اثر کے بعد کائنات میں اتنی روشنی۔ امام کا مقام تو بہت بلند ہے، میں نے بہت بڑی محقق علماء کی عظیم بڑی کتب میں اعلیٰ تحقیق جنہوں نے کی لکھا ہے کہ امام کے ظہور کے بعد امام کا جو گھوڑا ہوگا اس کے باتھے سے ایسی روشنی نکلے گی کہ جس سے آگے بہت زیادہ دنیا روشن ہو جائے گی۔ حجت دورہ مہدی کائنات منتقم سلطان کے مقدس ظہور کے بعد کائنات عالم میں بہت بڑی بہار ہے۔ حتیٰ کہ بعض جو میں نے کتب میں پڑھا ہے کہ ہمارے عزیزان کہتے ہیں امام زادگان کے حوالے سے، بچ کرونا کے میں ایسے مسائل ہیں کہ ہمیں وقت نہیں مل رہا، تو امام میرے عزیزوں نے کہا کہ آپ امام زادگان کے حوالے سے کام کریں گے۔ اس حوالے سے ایک بات امام زادگان کی بھی ہے کہ کچھ پہاڑوں اور جنگلوں میں سادات آج تک ایسے دفن ہیں جن کی قبور کا پتہ نہیں، جنہوں نے بہت عظیم کام کیے، جو اس نسب کے لحاظ سے بلند، شریف، باعظمت، باتقویٰ اور روحانی ہستیاں تھیں۔ امام زمانہ کئی مقامات پر، مثلا تہران کے جنوب میں یا ایرانی صحراؤں میں میں نے پڑھا ہے کہ وہ امام زادگان اس وقت آشکار ہوں گے، ان کی قبور اور ان کے مقامات امام زمانہ، یعنی امام زمانہ ہر اچھائی کو ظاہر کریں گے، چاہے وہ انسان کی شکل میں ہے، اچھے لوگوں کی شکل میں ہے، صالحین کی شکل میں ہے۔ اور اس طرف امام زمانہ، میں نے امام زادگان کا صالحین کا تذکرہ کیا، ادھر امام زمانہ مجرمین کو سزا دیں گے، جیسے کہ حضرت کا لقب ہے منتقم آل محمد، منتقم آل طٰہٰ، یزید پلیت کو سزا، اور باقی جو آل محمد کے دشمنان ہیں ان کے لیے بھی امام زمانہ انتقام لیں گے ان سے۔ انتقام کی کیفیت میں آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں آج جو عذاب ہے، یہ کیفیت ہے، یہ فسق و فجور ہے، اس کی بڑی وجہ ابلیس ہے، شیطان۔ اس نے خدا سے مہلت مانگی سی، یوم یبعثون تک، مجھے قیامت تک، فرمایا نہیں، الی وقت المعلوم، وقت معلوم تک۔ وقت معلوم یعنی وقت ظہور کے وقت سب سے بڑا گمراہ کرنے والا ابلیس قتل ہوگا امام زمانہ کے ہاتھوں، باب الفیل، شہر کوفہ، مسجد کوفہ۔ اس کے بعد میں نے عرض کیا یزید مجرمین کا انتقام لیا جائے گا۔ اور امام زمانہ کے بارے میں ایک چیز جو میں نے پہلے پچھلے دروس میں لیکچر میں ہم نے بتا دی کہ غلطی یہ کی گئی کہ امام آئیں گے تو قتل و غارت، قتل امام کے آنے کے بعد دنیا کی وسیع قتل و غارت ختم ہوگی۔ اس قتل و غارت کے اختتام پر امن اور سکون کا گہوارہ زمین کو امام زمانہ بنائیں گے۔ اس کے لیے لازمی طور پر ہے تو گندگی تو صاف کرنی ہے، برے لوگ جو سرکش ہیں جن پر ہدایت کا اثر نہیں، ان کو تو ختم کرنا ہے۔
کچھ پہلے وباؤں کی وجہ سے ختم ہوں گے، کچھ آپس میں قتل و غارت کی وجہ سے۔ مسلمانوں نے اپنے آپ کو گرایا، دوسرے ہمیں مسلمان کہتے ہیں، مسلمانوں نے اپنے ذاتی مفادات میں کچھ فرقوں کو کافر کہنا شروع کیا، پہلے ایک فرقہ کو کافر کہا، پھر آپس میں سب کو کافر کہا، یعنی یہ بھی ایک فساد کی کیفیت۔ امام کے آنے کے بعد ایک وحدت والی کیفیت ہوگی، اسلام مومنین کا عالم میں غلبہ، اور اس کے لیے ایک تو تبلیغ امر بالمعروف امام کی طرف سے، دوسرا ناگزیر ہوگا غلط لوگ ایسے جن پر ہدایت کا اثر نہیں، صمٌ بکمٌ عمیٌ فہم لا یرجعون جو ہوگے، جن پر ہدایت کا اثر نہیں، ان کو اتمام حجت کے بعد جب اس قابل نہیں ہوں گے کہ ہدایت ہو تو معاشرے میں صاف کرنے کے لیے ضروری ہے۔ اس میں سب سے زیادہ میں نے عرض کیا کہ امام یزید پلید بنی امیہ کے وہ مجرمین، ان کا قتل، اور آل محمد کے جو بڑے دشمن ہیں ان کا قتل ہوگا۔ ادھر ہم نے پچھلے بیان کیا امام حسین علیہ السلام، ان کے ساتھی اور عزادار جو نیک لوگ متقی ہیں وہ بھی اٹھائے جائیں گے، دنیا میں عروج دیکھیں گے۔ دیکھیں اصحاب کہف نے غار میں کہا تھا ہم بار الہ کیا حق والے یوں ہی مغلوب رہیں گے، پھر 309 سال بعد اٹھے، فدا دلفیہ اور باقی مقامات پر عروج دیکھا۔ اسی طرح کئی حسرت میں مومنین عزادار اور عظیم ائمہ کی اصحاب چلے گئے کہ غلبہ نہیں ہوا، وہی پھر اٹھیں گے، آ کے دیکھیں گے کہ سرکار حجت کی وجہ سے پورے یونیورس، پوری کائنات ورلڈ پر غلبہ ہوگا، یعنی پوری دنیا میں غالب اکثریت جسے آپ 97% کہہ سکتے ہیں، 95% مومنین پر مشتمل ہوگی، یعنی ذات کلمہ توحید، کلمہ رسالت، ائمہ کو ماننے والے، اہل بیت جنہوں نے 100% نبی کی سنت کو ظاہر کیا اور سنت کے اجرا کا حق بھی ادا کیا کہ جو کچھ ہو باقی سب در والے ہیں، اہل بیت نبوت کے گھر والے ہیں۔ تو یہ سنت مصطفیٰ اور قرآن کی تعلیمات کو یہ نعت کہ قرآن ہستیاں نے کام کیا، سرکار کے دور میں یہ کام انتہائی عروج اور غلبے کے ساتھ نظر آئے۔ امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے سے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ شاہراہوں کی آبادی، آج ہم امام زمانہ کے حوالے سے جتنا کوئی عطا ہوتا ہے مالک بیان کرتے ہیں۔ دنیا میں ایک بہت بڑی جنگ ہونی ہے اور بہت بڑی کیفیت، بحر المیت سمندر ہے جو فلسطین، اسرائیل اور اردن کے درمیان ہے۔ اس کی ایک جگہ پر پانی کی وجہ سے لوگ اسے قریب آئیں گے، اور اسی سے ہی جنوب مغرب میں مقام لدہ یا بئر المعین کے ساتھ دجال فوج اکٹھی کرے۔ بہرحال اسی بحر المیت کے قریب ایک بہت بڑا اجتماع ہوگا جس میں اسے سمندر تبریہ بھی کہا گیا۔ امام زمانہ یہاں پر اپنا علمی استدلال بیان کرے۔ اس وقت دنیا کے اہل کتاب اور دوسرے احباب بھی اکٹھے ہوں گے، یعنی تورات والے یہودی، انجیل کو ماننے والے عیسائی، قرآن زبور کو ماننے والے۔ امام زمانہ اپنی حاکمیت کو تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید سے ثابت کریں گے۔ اسی سمندر تبریہ سے کئی ہزار سال پہلے کی تورات کو نکالیں گے تو دیکھنے والے حیران ہوں گے کہ سمندر کے تہہ سے نکلی ہوئی تورات ہے جس کو کے ساتھ پانی مس ہی نہیں ہوا، بالکل خشک ہے۔ اسی طرح کی روایات انطاکیہ کے پہاڑوں سے تورات قرآن اس کے امام زمانہ ظاہر کریں۔ امام پھر تورات کو پڑھیں گے تو یہودی امام کے گفتگو سے قائل ہو جائیں گے کہ جیسے تورات کے سفر اور آیات کو مہدی نے پڑھا ہم نہیں جانتے تھے، کتنی پیاری عظیم اور دلیل سے مولا ثابت کریں گے۔ پھر انجیل والوں کو انجیل سے، زبور والوں کو زبور سے،
جیسے ان کے دادا پاک مولا کائنات علی ابن ابی طالب نے کہا تھا کہ تورات سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں، قرآن سناؤں، اسی طرح علی کا علی بیٹا مہدی بھی سمندر تبریہ کے قریب تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید کی تلاوت کرے۔ اس وقت ایسا عجیب کیفیت ہوگی، ملتا ہے روایات میں کہ حضرت کے ایک مناظرے پر یہ بات یاد رکھنے کی ہے، 30,000 یہودی کلمہ پڑھ لیں گے اور مومن ہو جائیں گے، فقط مسلمان نہیں، مومن ہو جائیں گے، ایمان دل سے لے آئیں گے۔ اسی طرح انجیل والے امام کا کلام پڑھ کے عیسائی، دنیا کی غالب اکثریت عیسائی آبادی کا بہت بڑا حصہ امام کو مان لے گا اور دین مصطفیٰ میں داخل ہو جائیں گے۔ مسلمانوں کو قرآن سے استدلال کریں گے۔ حضرت حجت دو طریقوں سے، دیکھیں نا، امام اور نبی دو طریقوں سے اپنے استدلال کو قائم کرتے ہیں کہ استدلال، استنباط، آیات، روایات، دلیل سے، ایک معجزے سے، اور معجزہ بھی بڑی ضروری ہے ہر دور میں، جہاں علمی استدلال سے بات نہ ہو تو معجزہ، جیسے کہ واضح کہ الاعجاز برہان علی النبوۃ والامامۃ، معجزہ نبوت اور امامت پر دلیل ہے، برہان ہے۔ تو کوئی نبی اپنی نبوت کو عام معاشرے میں ثابت کرنے کے لیے معجزہ دکھاتا ہے۔ اسی طرح امام، 12 امام جو منصوص من اللہ ہیں، وہ انہوں نے بھی اعجازات اپنے زمانے میں ہر طرح کے معجزے جس طرح ضرورت تھی وہ ظاہر کیا۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے بنص قرآن نبی اور امام کا معجزہ جو ہے نبی اور امام کا فعل ہوتا ہے، البتہ باذن اللہ، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے۔ اللہ یہ اختیارات، طاقت، تصرفات معصوم کو دکھاتے ہیں تاکہ معصوم اس کے ذریعے سے دین کو بیان کریں یا دین کے لوگوں کو قریب کریں۔ سمندر تبریہ کے ساتھ کی بات کے ساتھ ایک اور چیز بھی، امام زمانہ اس قحط سالی اور جب پیسے کی یا امام کے بعد تو اچانک باہر آئے گی، اسی جنگ کی کیفیت میں دیکھیں نا، ہم نے روایات کو جہاں جمع کیا اور تجمع کیا، اس میں ہم نے امام کے ظہور سے لے کر آخری وقت تک 309 سال حکومت ہم نے بیان کی، اور وہ جو روایات ہیں وہ مسلم ہیں۔ یملک المہدی 19 سنین، 19 سال والی روایت بھی ٹھیک ہے، 40 سال والی بھی ٹھیک ہے، 70 سال، مکمل 309 سال کیا ہے، یہ اختلاف ہم نے بیان کیا تھا کہ امام کے مختلف کیپٹل یہ ہے، امام کے قیام سے لے کر آغاز جنگ سے لے کر آخر تک کل، جس میں امام کے مختلف کیپٹل دارالحکومت چینج ہوں گے، کوفہ، دمشق اور بیت المقدس۔ یہاں پر بیت المقدس میں جب امام کا قیام ہے، اس سے پہلے ایک بہت بڑی بہار معجزے کی ہے کہ امام جب، پہلے ہم نے بیان نہیں کیا ہے کسی لیکچر میں، کہ امام جب عصائے موسیٰ، امام کے پاس تبرکات ہوں گے نا، عصائے، جن میں ایک عصائے موسیٰ ہے، ذوالفقار تلوار ہوگی، حضرت یوسف کی قمیص، یہ تمام تبرکات امام ہیں۔ اور عصائے موسیٰ کے حوالے سے میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ مشہور ہو گیا، ورنہ یہ عصا اصل میں پہلے عصائے آدم تھا، کہ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لائے تو جناب جبرائیل نے آ کے اس عصا کو زمین میں گاڑا، اس سے پھل بھی نکل آئے اور بھی طرح۔ پھر یہ حضرت موسیٰ کے دور میں زیادہ مشہور ہو گیا۔ امام زمانہ کے دور میں اس کی کیا کیفیت ہے؟ وہ تو تھا کہ 12 چشمے اور 12 قبیلے سیراب ہو۔ امام کے دور میں ہوگا کہ اس عصا کا ایک بہت بڑا اثر ہوگا۔ امام کی فوج، امام فرمائیں گے کہ کوئی آپ کو کھانا لنگر جمع کرنے کی نیاز کی ضرورت نہیں ہے، عصا کے ایک حصے کو حرکت دیں گے، عصا کی ایک طرف سے امام مہدی علیہ السلام کے معجزے سے اتنا غذا ہوگی کہ جس سے ہزاروں لاکھوں کے لشکر کے لیے کافی ہو جائے گا کھانا پانی، اور پھر پانی بھی اسی عصا کے ذریعے سے امام زمانہ جاری کرے۔ پھر اسی عصا کو جب اپنا کوفہ کیپٹل قرار دیں گے تو زمین میں گاڑ دیں گے، اس سے دودھ اور پانی جاری ہوگا۔ یہ امام زمانہ کی اس حسین دور کی طرح